جی فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع کا رفع الدین ثابت ہے، رکوع کا سجدوں کا بھی ثابت ہے اور صرف شروع نماز میں کرنا بھی ثابت ہے. جی شروع نماز میں کرنا. دیکھیے آپ کوئی ایک موقع پہ بات کیجئے، رکوع کا اعلیٰ جو رفع الدین ہے وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ کیوں؟ جی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ملتی ہے کہ جس کے اندر ہے کہ ان کی نماز ایسی تھی کہ شروع نماز میں رفع الدین کرتے، اس کے بعد اس کو نہیں دہراتے. ٹھیک ہے، وہ حدیث بتائیے. میں ایک بار پھر سے دہرا دوں، بھائی صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ رکوع کا رفع الیدین ثابت ہے، ٹھیک ہے. اس دعوے کو چونکہ ہم بھی مانتے ہیں، اس لیے اس کی دلیل ان سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود صحیح بخاری کی دلیل ہے، یہ بھی جانتے ہوں گے. پھر بھائی صاحب کا دوسرا دعویٰ آیا کہ رکوع کا رفع الیدین چھوڑنا بھی ثابت ہے. اب بھائی صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ بتا دوں؟ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی بار رفع الیدین کیا. یہاں پہ حدیث اینڈ ہے، شروع سے لے کر حدیث کا جو متن ہے شروع سے اخیر تک میں نے پڑھ دیا. اس پورے متن میں کہیں بھی رکوع کا لفظ نہیں ہے. بھائی صاحب کا دعویٰ خاص ہے اور دلیل عام ہے، اس طرح سے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا ہے. رکوع کا رفع الیدین جیسے ثابت ہے صحیح بخاری میں کہ اذا رکع، جب آپ رکوع میں جاتے تو رکوع رفع الیدین کرتے، واذا رفع رأسہ من الرکوع، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے. تو جس معیار کا ثبوت ہے اس ثبوت کے برخلاف اگر کوئی چیز آپ لا رہے ہیں تو آپ ایسی کوئی روایت لائیے جس میں رکوع کا ذکر ہو. آپ نے ترمذی کی جو روایت پیش کی ہے سند کی بحث بعد میں، لیکن سب سے پہلے متن پہ اس روایت میں رکوع کا لفظ ہے نہیں، اس لیے یہ آپ کے دعوے کے مطابق دلیل نہیں ہے. ایک چیز اور واضح کروں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جب سورہ فاتحہ پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو کیا کہتے ہیں؟ یہی لوگ کہتے ہیں اس میں امام کا ذکر بتاؤ، اس میں مقتدی کا ذکر بتاؤ، اس میں فرض نماز، یہ نماز کا ذکر بتاؤ. تو یہ سارے مطالبات یہ ہم سے کرتے ہیں. جب ہم کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ ہم سے سارے مطالبات کرتے ہیں. ہم بھی پورا حق رکھتے ہیں کہ آپ ایک دعویٰ کرو، جو چاہو دلیل پیش کر دو، ایسا نہیں چلنے والا ہے. جو آپ نے دعویٰ کیا ہے رکوع کا رفع الیدین، یہ آپ کی آواز ریکارڈ ہے، اس دعوے کے مطابق کوئی حدیث لاؤ جس میں رکوع کا رفع الیدین چھوڑا گیا ہو، رکوع والی نماز ہو. یہ نماز رکوع والی، اس کا یہاں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. جی بھائی صاحب، زید بھائی اب ان کو بولنے دیجیے. جی کبھی میں آؤں گا انشاءاللہ تو سورہ فاتحہ پہ بھی بات کر لوں گا، لیکن ابھی فی الحال جو ہے آپ نے ایک بات کی کہ اس کے اندر رکوع کا ذکر نہیں ہے اور رکوع کا انکار بھی نہیں ہے. اگر مجھے بتائیں الا فی اول مرہ کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ کو جو سمجھنا سمجھیے، لیکن آپ میری بات کو کمپلیٹ تو کرنے دیجیے. فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، اس کا کیا معنی ہے؟ ہو گئی آپ کی بات مکمل؟ جی ہو گئی، اس کا ترجمہ کر دے بس. ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی بار رفع الیدین کیا. جنازے کی نماز ہوتی نا، اس میں بھی صرف ایک بار رفع الیدین ہوتا ہے. میں بھی خاموش درمیان میں نہ بولیں، آپ درمیان میں بالکل نہیں بولنا. ابھی میں موقع دوں گا. خاموش کرو اس کو زید بھائی، خاموش کرو اس بندے کو. تحقیق بھائی آپ کیا کریں نا، آپ کو بولنے سے نہیں روک رہے ہیں، بس شیخ کو مکمل کرنے دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں موقع دوں گا آپ کو بولنے کا، نہ بولے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث میں رکوع کا لفظ نہیں ہے. بھائی ایک نماز جنازہ کی ہم پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی سے صرف پہلی بار رفع الیدین ثابت ہے. میں اسی پہ عمل کرتا ہوں، میں بار بار رفع الیدین نہیں کرتا، صرف ایک بار ثابت ہے، ایک بار میں کرتا ہوں. یہ جو آپ نے حدیث پیش کیا اس میں رکوع کا لفظ ہی نہیں ہے. اس کو لے جا کے آپ جنازے پہ عمل کرو، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک بار آپ رفع الیدین کرو، باقی مت کرو، مجھے کوئی دقت نہیں ہے. لیکن آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ رکوع والی نماز کا ہے. اس میں آپ کو رکوع دکھانا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں میرے بھائی. اب ان کو موقع دیجیے زید بھائی، بولیے. جب بات آپ کی ختم ہو جائے گی تب مجھے بتائیے، بولنے دیجیے زید بھائی. جی
जी जी भाई जी, बोलिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसको जनाजे पे कियास कर रहे हैं, बिल्कुल बातिल कियास है, क्योंकि हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इसके बारे में ये नहीं कह रहे कि जनाजे की नमाज मैं तुमको सिखा रहा हूँ, बल्कि हजरत इब्न मसूद फरमा रहे कि मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये साबित होता है कि ये नमाज जनाजे की या कोई खास नमाज नहीं थी, बल्कि अल्लाह के रसूल की खास नमाज थी, जो अल्लाह के रसूल की नमाज के बारे में बयान कर रहे हैं। दूसरी बात ये हजरत शेख, मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे ये जो इबारत है इसका आप तर्जुमा करें जिसको आपने हाईलाइट किया हुआ है, बस इसी को तर्जुमा करके आप बात खत्म है। दो बातें इन्होंने की कि मैं कहाँ कह रहा हूं कि जनाजे के बारे में, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो एक मिसाल दे दिया कि वहां भी एक नमाज होती है, एक बार अफल दिन होता है। मैं कह रहा हूं कि आप जो दावा कर रहे हो उसके मुताबिक दलील नहीं है। आपने रुकू का दावा किया है, रुकू में रुकू का जिक्र ही नहीं है। मैं हदीस पेश करूंगा सही बुखारी की, जिसमें बाकायदा रुकू का जिक्र है। तो आपका दावा यह है कि रुकू वाला रफुल यदैन छोड़ दिया गया। अब रुकू वाला रफुल यदैन छोड़ा गया, इस बात की दलील देना पड़ेगा। आपने जो तिरमिजी की दलील दी है इसमें रुकू वाला रफुल यदैन नहीं है। जब तक आप इसमें लफ्ज रुकू नहीं दिखा सकते तब तक आपके दावे की ये दलील नहीं हो सकती। आपका दावा इनको, हमारा तर्जमा इनको नहीं समझ आ रहा है, पढ़ लें इंग्लिश का तर्जमा बता दीजिए इनको क्या है। जी आप खुद चाहे तर्जमा कर लें। बिल्कुल, ये आपके तर्जुमे से मैं मुत्तफिक हूं हजरत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में रफुल यदैन किया, इसके बाद नहीं किया, सिर्फ शुरू में रफुल यदैन किया। एक रिवायत में सुम्मा ला यऊद भी है, लेकिन मैं उसको पेश नहीं करूंगा। ठीक है, आप उसको बोलेंगे मैं दुर्गत बनाऊंगा, आपको बता मलायुद की। लेकिन ये जो है, एक मिनट मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए फिर आप बोलिए, आपकी बात सुन रहा हूं। लेकिन ये पहले इस पर बात हो जाए। हाँ जी, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। इस रवायत में आपको रुकू का लफ्ज दिखाना पड़ेगा, आपने दावा किया, उसके बगैर कोई चारा नहीं। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो है कि हदीस है ये, कोई अपने फेवरेट अल्फाज इसके अंदर तो मैं डाल नहीं सकता, या आपके फेवरेट अल्फाज भी आपको दिखा नहीं सकता, ये आपकी या मेरी चॉइस के ऊपर डिपेंड है ना। तो हदीस से ये इस्तेदलाल है और वाज़ेह है कि हदीस के अंदर हजरत इब्न मसूद फरमा रहे कि अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते तो शुरू नमाज के अलावा रफुल यदैन नहीं करते। अब इसके अंदर सजदा भी आ गया, रुकू भी आ गया, सलाम वाला रफुल यदैन भी आ गया, जिसको जो है मुस्लिम शरीफ वगैरह में जो है जिक्र है। तो सारी चीजें, तो इस हदीस से हमें पता चल रहा लफ्ज जो है अपनी तरफ से नहीं डाल सकते या आपके फेवरेट अल्फाज में नहीं दिखा सकता, बल्कि हदीस से वाज़ेह तौर पर साबित है अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते, अगर इब्न मसूद ने देखा कि आप शुरू नमाज में रफुल यदैन करते, इसके बाद इसको नहीं दोहराते, ये हदीस के अल्फाज है। अब बाद में तो रुकू भी है, बाद में सजदा भी है, तो वाज़ेह अल्फाज के ऊपर तो मैं कियासी या अपनी तरफ से अल्फाज ऐड नहीं कर सकता आपकी चॉइस पे। इतनी सी बात। जी शेख, जब है ही नहीं तो कहां से ऐड करेंगे आप भाई? जब हदीस में नहीं है तो ऐड कैसे कर पाएंगे? हमें ऐड करने की जरूरत नहीं, हमारी हदीस में है, हमारी दलील में तो आपने कुछ में नहीं बोलना, मैंने नहीं बोला ना तुम्हारे बारे में, इसलिए नहीं बोलना। ये शख्स कह रहा है कि मैं ऐड नहीं कर सकता। अरे भाई, कहां हम कह रहे हैं कि आपको ऐड करो? आप ऐड कर भी नहीं सकते, किसी हदीस में गढ़ भी नहीं सकते। लेकिन इस रिवायत में रुकू का लफ्ज नहीं है, ये सब बेवकूफ है। देखिए, कोई और अहले हदीस आलिम होगा जिसको आप बेवकूफ बनाओ। मैं तुम्हारी ये सारी देवबंदी और हनफियों की चौचलेबाजी को समझता हूँ। ये लोग मुनाजरे में ऐसे ही परेशान करते ना अहले हदीस को, ता हयात का लफ्ज दिखाओ, इमाम की सरहद दिखाओ, मुक्तदी की सरहद। आज क्या हुआ है? आज मजा आ रहा है? अब क्या ये हो सकता है, वो हो सकता है? जब हम कहते हैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहिल किताब, ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो दिखाओ, हम क्यों नहीं मांगेंगे तुमसे सबूत भाई? क्यों नहीं मांगेंगे सबूत? तो इस बात का सबूत देना पड़ा, क्योंकि हमारी जो रवायत है, जो हमारा इस्तिदलाल है, सही बुखारी की रवायत है, उसमें सराहत है कि रफा यदि हाथ उठाया इज़ा रका, जब आपने रुकू किया, रुकू में जाते वक्त हाथ उठाया, वो इज़ा रफा रासहु मिन रुकू रफा यदैहि, और जब रुकू से सर उठाया तो हाथ रफल नहीं किया। तो हमारी जो दलील है उसमें लफ्ज रुकू की सराहत है। अब अगर इसको आप काउंटर कर रहे हो, इसके खिलाफ कोई बात ला रहे हो, तो उसमें भी रुकू का लफ्ज दिखाओ ना। एक ऐसी रवायत ला रहे हो जिसमें कुछ रुकू का जिक्र ही नहीं है, वो कौन सी नमाज कुछ अता पता नहीं है, उसको हम कैसे दलील मान लेंगे? जी, कहाँ गए ज़ैद भाई, को लाइए। इसी बात को जो है इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने नकल किया हुआ है अपनी किताब में, और उन्होंने इससे मुराद जो है रुकू का रफुल यदैन लिया है। लेकिन आप मानेंगे नहीं, खैर लिया होगा, मैं हदीस से ही जवाब दे रहा हूँ, दूसरी हदीस से जवाब दे रहा हूँ हजरत। बुखारी शरीफ में दूसरे हदीस पे जाएंगे। देखो, मैं दूसरी इसी हदीस पे बात करना, मैं चुपचाप सुनूंगा आपकी बात, दूसरी हदीस नहीं लाना।
اس حدیث کو آپ لفٹ کر دو, کہہ دو اس میں ہماری دلیل نہیں ہے, پھر ہم دوسری حدیث پر بات کریں گے. جب تک اس حدیث کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم دوسری حدیث نہیں پیش کرنے دیں گے آپ کو. اس حدیث پہ جو کہنا بولیے, یا آپ اعتراف کر لیجیے اس حدیث میں ہمارے دعوے کی دلیل نہیں ہے, پھر ہم دوسری حدیث آپ کو پیش کرنے دیں گے. جی جی میں آپ کو اس کی دلیل نہیں دے رہا ہوں, میں بلکہ اصول بتا رہا ہوں آپ کو. جو اصول آپ بیان کر رہے ہیں اس سے تو سجدے کا رفع اليدین بھی ترک نہیں ہو رہا, نہ ہی اس کے انکار کی جو ہے کیفیت سمجھ میں آ رہی, کیونکہ وہاں پہ جو سجدے کا رفع اليدین ہے وہاں پہ کوئی صراحت نہیں کہ کہاں جب جاتے وقت جو ہے اس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیے یا اٹھتے وقت نہیں کیے, تو اس کی صراحت نہیں ہے. لہٰذا اس حدیث کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ واضح الفاظ ہے, جب شروع کے علاوہ رفع اليدین نہیں کیا تو اس کے اندر ساری چیزیں انکلوڈ ہو گئی, ساری چیزیں انکلوڈ آ گئی حضرت. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی دلیل والی بات ہے, تو ہٹ درمی ہوئی. اچھا, ہٹ درمی ہوئی. اور تمہارے جو بابا لوگ جو ہے یہی چیتا کے میں مناظرہ ہوا تھا, اہل حدیث عالم نے کہا تھا, یہی حدیث پیش کیا تھا, اللہ صلاۃ علیہ وسلم. یہ دیوبندی علماء چہک چہک کے کہہ رہے تھے امام دکھاؤ, مقتدی دکھاؤ. اور یہ اس بندے نے بھی کیا کہا کہ امام جو ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے لیا ہے. ارے جو ہے علامہ لکھنوی کا حوالہ پیش کیا کہ تمہارے حنفی عالم نے ایسا کہا ہے, تو یہ دیوبندی کیا کہتے ہیں, کہا ہوگا. تو بھائی ہم بھی کہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کسی نے کچھ کہا ہے تو کہا ہوگا, ہمیں تو اللہ کے رسول کی حدیث سے لینا دینا نا. تو آپ اللہ کے رسول بیچ میں نہیں بولنا بھائی, اللہ کے رسول کی حدیث پیش کیجیے. اور ابھی بیچ میں ایک بہت غلط بات آپ نے لائی, دوبارہ وہ ٹاپک نہیں لانا. کیا سجدے میں رفع اليدین, سجدے میں رفع اليدین پر بات کرنی ہے, کسی اور دن آؤ بات کریں گے. ابھی ٹاپک چل رہا ہے رکوع کا رفع اليدین. سجدے میں رفع اليدین ہے نہیں ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن ابھی ٹاپک نہیں چینج کرنا. ٹاپک ہے رکوع میں رفع اليدین. رکوع میں رفع اليدین ثابت ہے کہ نہیں, اس ٹاپک پر رہنا, اس ٹاپک سے ہٹنا نہیں. یہ جو حدیث آپ نے پیش کیا اس میں رکوع کا لفظ دکھاؤ, اس میں اپنے دعوے کی دلیل بتاؤ, بتا سکتے ہو تو بتاؤ, نہیں بتا سکتے ہو کہہ دو کہ یہ ہمارے دعوے کی دلیل ہے, پھر دوسری حدیث. میرے دعوے کی دلیل اس میں ہے, یہ دلیل ہمارے لیے کافی اور شافی ہے الحمدللہ. اس کے اندر واضح طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حضرت ابن مسعود بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو شروع نماز میں رفع اليدین کرتے, اس کے بعد اس کو نہیں دہراتے. اب یہاں پہ ہمیں رکوع کے الفاظ دکھاؤ, سجدے کے دکھاؤ, یہ تو بالکل جو ہے آپ کا مطالبے ہے, لیکن دین اور شریعت جو ہے مطالبوں کی محتاج نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا, بات ختم. ہمارے لیے یہی کافی ہے. اچھا خاموش ہو گئے, ایک منٹ زید بھائی, جی ایک منٹ. آپ جو یہ کہہ رہے ہو نا کہ کیوں مطالبہ کر رہے ہو بھائی, تم لوگوں کی نا جو دیوبندی حنفی لوگ ہیں ان کی چوچلے بازی میں جانتا ہوں, میں ان کی نس نس سے واقف ہوں. یہ لوگ جب بات کریں گے سورہ فاتحہ پہ تو کیسے مطالبہ کرتے, یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ. تم نے دعویٰ کیا ہے رکوع کا رفع اليدین, یہ تمہارا دعویٰ ہے, اپنے دعوے کے مطابق دلیل کیوں نہیں پیش کرو. آپ ایک حدیث پیش کیے جس میں رکوع کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے, یہ آپ کے دعوے کی دلیل کیسے بن جائے گی. ایک بات کہ خود تمہارا یہ اصول ہے, میں جو مطالبہ کر رہا ہوں تمہارے اصولوں سے مطالبہ کر رہا ہوں. دوسری بات یہ مطالبہ کرنے کی, کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث میں رکوع مینشن ہے, اس میں ثابت ہے. جب رکوع کی صراحت کے ساتھ ایک چیز ثابت ہے رفع اليدین, تو آپ ایک ایسی چیز, ایسی روایت کے ذریعے اس کو کاٹ نہیں کر سکتے جس میں وہ ذکر نہیں. جیسے مچھلی مر گئی تو کھا سکتے ہیں, اب آپ کو نہیں حرمت علیکم المیتہ, اس مردے میں سب کچھ آ گیا, اس کی وجہ سے آپ رد کر دو اس حدیث کو, قرآن کی اس آیت کو لے کر آپ اس حدیث کو رد کرنے آ جاؤ جس میں خصوصی طور پر مینشن ہو کے مچھلی کو کہا گیا کہ مچھلی مر گئی تو بھی اسے کھا سکتے. مچھلی کو مینشن کیا گیا کہ مر گئی تو بھی کھا سکتے, یہ خاص ہے. اب آپ ایک عام دلیل لاؤ کہ نہیں ہر مردہ جو ہے حرام ہے, قرآن نے کہہ دیا, اس میں مچھلی کیسے آئے گی, کیونکہ مچھلی کے بارے میں خاص جو ہے ثبوت موجود ہے. تو ایسے رکوع کا رفع اليدین جب خاص روایت موجود ہے کہ اس میں رفع اليدین ثابت ہے, تو آپ ایک عام روایت کیسے لا سکتے جس میں رکوع کا ذکر ہی نہیں ہے. ایک عام روایت کیسے لا سکتے. اس لیے جب دعویٰ آپ نے خاص کیا ہے تو دلیل بھی آپ کی طرف سے خاص آنی چاہیے, آپ ہی کا اصول ہے. اور دوسری بات, ہماری دلیل میں چونکہ مینشن ہے رکوع, اس لیے آپ کو بھی اسی درجے کی دلیل لانی چاہیے. دلیل کیسے ہوتی ہے, وہ ہماری صحیح بخاری کی تھی. دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ, جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو رفع یدیہ, دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. ہمارے جو بھی بھائی سننے والے ہیں ان الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. فی الصلاۃ,
فی الصلاۃ نماز میں، یعنی پہلا رفع الیدین نماز کے اندر ہے. ہو سکتا ہے کسی بحث میں اس حدیث کو پیش کروں تو ذرا یہ ہر اہل حدیث کو یہ یاد کر لینا چاہیے پوائنٹ، یہ نقطہ کہ فی الصلاۃ ہے، پہلا رفع الیدین کہا ہے نماز کے باہر نہیں، نماز کے اندر ہے. فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اذا قام فی الصلاۃ، کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے. جی میں نے یہ کہا کہ ہمیں خاص الفاظ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو حدیث کے اندر جو الفاظ ہے اس سے الحمدللہ ہمارا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے. اس کے اندر کوئی اگر کمی ہو آپ بتائیں کہ آپ مجھے اس پہ جو ہے پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بھائی دیکھیں یہاں پہ اس سے مراد یہ رکوع نہیں آ رہا ہے. میں تو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ صرف شروع کا ذکر ہے، باقی کی نفی، یہاں پہ نفی کی ہوئی ہے. الا فی اولی مرہ، الا جو ہے لا جو ہے آپ یہ لاکھوں جو ہے آپ کی کتاب میں نے پڑھا تھا لا کے بارے میں، تو الا فی اولی مرہ کا معنی یہی ہے کہ بعد میں اس کو نہیں کیا. ارے لا چلانے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ثبوت میں نے پیش کر دیا صحیح بخاری کی حدیث. اگر صحیح بخاری کی یہ حدیث نہ ہوتی، یعنی رکوع کا رفع الیدین ثابت ہے، ایک چیز جب خصوصیت کے ساتھ ثابت ہے تو ایک عام حدیث پیش کر کے آپ اس کو رد نہیں کر سکتے جو مینشن ہو کے جو چیز ثابت ہے. آپ رکوع کے علاوہ وہ جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں نا کہ ایک ہی بار جو ہے رفع الیدین کیا، آپ اس سے وہ رفع الیدین جو ہے رد کر سکتے جو ثابت نہیں، جہاں پہ ثابت نہیں. لیکن جب یہ ثابت ہے رکوع کا رفع الیدین، تو جب یہاں وضاحت ہے کہ رکوع کا رفع الیدین اور جو حدیث آپ نے پیش کیا وہاں رکوع کا ذکر نہیں ہے، وہ عام سی بات ہے، تو اس میں آپ جس نماز پر بھی لے جانا ہو فٹ کرنا فٹ کیجیے آپ، لیکن یہ جہاں فٹ کرنا فٹ کیجیے، لیکن آپ رکوع والی نماز پہ فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے تعلق سے ہمارا دعویٰ خاص ہے، ہمارا بھی اور آپ کا بھی دعویٰ خاص ہے. اس خاص دعوے کے مطابق ہم نے تو دلیل پیش کر دیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. دعویٰ خاص ہے رکوع والا رفع الیدین، اس خاص دعوے پر ہماری دلیل بھی خاص ہے، ہم نے پیش کر دیا صحیح بخاری سے، پوری دنیا دیکھتی. آپ کا دعویٰ بھی خاص ہے لیکن آپ کی دلیل خاص نہیں ہے، آپ کی جو دلیل ہے وہ عام ہے. عام چیز خاص اور عموم اور خصوص کو ٹکرا نہیں سکتے، عموم اور خصوص کا تعارض نہیں ہوتا ہے. تعارض دونوں عام ہوگا یا دونوں خاص ہوگا تب جا کے تعارض ہوگا، لیکن ایک جگہ ایک دلیل میں کوئی خاص بات ہے، ایک دلیل میں کوئی عام بات ہے، ان دونوں کو آپ نہیں ٹکرا سکتے، آپ ان دونوں کو نہیں ٹکرا سکتے. اب جیسے جو ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، ایک عام سی آیت ہے. اب حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تو اب یہ خاص ہے، اب اس عام آیت کو پیش کر کے آپ جو ہے نہیں منع کر سکتے. یہ صرف مثال اصول کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. تو جب ایک خاص بات ہم نے پیش کر دیا، رکوع کی صراحت کے ساتھ ہم دلیل پیش کر رہے ہیں، آپ کو بھی صراحت کے ساتھ دلیل پیش کرنا پڑے گا. یہاں آپ بحث کرنے آئے ہو، آپ کو کیا سمجھنے میں آتا ہے، اس دلیل سے آپ کو کیا لگتا ہے، آپ جا کے گھر پہ جو سمجھنا سمجھ لو. آج آپ ہم سے بات کرنے آئے ہو، یہاں آپ منوانے آئے ہو، تو ایسے تو نہیں منوا پاؤ گے نا. آپ کو کیا سمجھنا بھائی، وہ تو آپ کی مرضی نا، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، جو چاہو سمجھو. لیکن آپ اسٹریم میں آؤ گے اور خاص دعویٰ کرو گے اور کوئی بھی عام دلیل لا کے پیش کرو گے اور یہ سوچو کہ نہیں میں حجت قائم کر دوں گا، تو ایسا تو آپ کو نہیں کرنے دیا جائے گا نا بھائی. تو آپ نے خاص دعویٰ کیا ہے، دلیل خاص پیش کیجیے. اور دوسرا ٹاپک صدوں کا رفع الیدین مت لائیے، وہ ٹاپک لانا آپ لائیے کبھی، ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. لیکن ابھی ٹاپک چل رہا ہے رکوع والا رفع الیدین، ہم نے دلیل پیش کیجیے، ابھی دلیل پیش کیجیے. جی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ صرف شروع نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، یہ واضح طور پہ اس حدیث کے اندر آ گیا. اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی مجھے رکوع کے الفاظ دکھاؤ، تو میں نے کہا کہ آپ کے فیوریٹ الفاظ میں حدیث میں نہیں ڈال سکتا. اس حدیث کے اندر سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ صرف شروع میں نماز کرتے تھے، یہاں پہ الا کا ذکر ہے، اس کے بعد اس کو نہیں دہرانے کا ذکر ہے، لہٰذا صرف شروع نماز کے بعد جتنی بھی چیزیں آ گئی، اب وہ رکوع ہو، سجدہ ہو، سلام ہو، سب اس کے اندر انکلوڈ ہے. اگر میرا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ بھائی دوسری چیز اور ہے تو بات الگ ہوتی. آپ کی بات ختم ہو گئی، ختم ہوگی بھائی صاحب آپ کی بات، ٹھیک ہے. ابھی بولیے گا آپ، جب میں آپ کو بات ختم کروں گا تو بولیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک عام حدیث پیش کر دی، اس میں یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا. یہ بات آپ کی تب صحیح ہوتی جب رکوع کے بارے میں خصوصی حدیث موجود نہ ہوتی رفع الیدین کرنے کی. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا، جیسے قرآن میں ہے حرمت علیکم المیتہ،
کہ مردہ کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، آپ مردہ نہیں کھا سکتے. آپ بولو بکری مر گئی نہیں کھا سکتے، یہ دلیل ہے، میں مانتا ہوں، میں مان لوں گا. آپ بولو بکری مر گئی اور یہ حدیث ہے قرآن کی آیت دلیل ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، اس میں گرچہ بکری کا ذکر نہیں ہے لیکن بکری پر یہ دلیل فٹ ہوگی، میں ایگری کروں گا آپ سے. لیکن آپ بولو مچھلی پر بھی فٹ کر دو تو میں ایگری نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ مچھلی کے بارے میں بھائی حدیث موجود ہے، صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے. ایسے جو حدیث آپ نے جو ہے سنن ترمذی کی پیش کی ہے، آپ کسی ایسی نماز پہ فٹ کرو جس میں رکو نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا کے فٹ کرو. لیکن اگر اس کو آپ لا کے رکو والی نماز پہ فٹ کرو گے کہ جس میں رکو ہے باقاعدہ، تو اس سے ہم اگری نہیں کریں گے، کیونکہ رکو کے بارے میں خاص دلیل موجود ہے. رکو کے رفع الیدین کے بارے میں خاص دلیل موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث میں جہاں خصوصیت کے ساتھ رکوع کا ذکر ہے، جاتے ہوئے رفع الیدین، اٹھتے ہوئے رفع الیدین، ایسی حدیث کو آپ اس روایت سے رد نہیں کر سکتے جس روایت میں سرے سے رکوع کا ذکر ہی نہیں ہے. جیسے مچھلی کھانا صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس حدیث کو آپ حدیث تو جانے دیجئے، قرآن کی آیت سے بھی رد نہیں کر سکتے آپ، جس میں کہا گیا کہ مردہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ خاص جو ہے دلیل موجود ہے مچھلی کھانے کی. تو ایسے ہی جب رکوع میں رفع الیدین کرنے کی خاص دلیل ہے تو بھائی اس کا رد کرنا ہوگا تو آپ وہ حدیث لاؤ جس میں رکوع کا ذکر ہو. بھائی یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ وہ حدیث کس بارے میں ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہم کچھ نہیں جانتے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس میں رکوع کا لفظ نہیں، باقی ہم کچھ نہیں جانتے. ہمارے دعوے کو کاؤنٹر کرنا ہے، ہماری دلیل کو، تو آپ ایسے دلیل، باقی حدیث کہاں کے تعلق ہے، کس کے تعلق سے، ہمیں کیا لے دینا. ہمارے پاس تو صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے. جیسے مچھلی کھانے کی بات ہے، میرے پاس حدیث موجود ہے، مچھلی مر گئی تو کھا سکتے ہیں، تو آپ کوئی بھی دلیل لاؤ، ہمیں کیا لے دینا اس سے، وہ کس کے لیے کس کے لیے نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں جو دلیل ہے اس کا کاؤنٹر کرو نا. صحیح بخاری کی دلیل ہے، رکوع کا ذکر ہے، اس کے خلاف کوئی بات لاؤ نا. ٹھیک ہے جی. شیخ سرفراز آپ کچھ بول رہے تھے؟ نہیں میرے خیال سے کافی بات ہے، بس اتنا کہہ رہا تھا نا، جیسے وہ جو بات آئی کہ بھائی یہ کس سے متعلق ہے، حدیث تو نمازوں کے الگ الگ طریقے ہیں. جیسے ایک بات یہ آئی کہ ہو سکتا ہے جنازے سے متعلق ہو، ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ عیدین کی نمازوں سے متعلق ہو. اور ابن مسعود یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز میں پہلی تکبیر پر رفع الیدین کیا اور باقی تکبیرات پہ رفع الیدین نہیں کیا. تو احتمالات تو بہت سارے ہیں. ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. دوسری بات میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں بس ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ یہ بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ احناف کا جو موقف ہوتا ہے زمین پر، اسٹریم میں آ کر کے وہ موقف تبدیل کر دیتے ہیں. یہاں پر جب آتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ وہ حقیقی موقف کا اپنے دفاع نہیں کر سکتے ہیں، تو یہاں پر آ کر کے موقف تبدیل کرتے ہیں. عام طور پہ آپ حنفی علماء سے یا حنفی عوام سے جب بات کرتے ہیں زمین پر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ترک کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین والی حدیثیں منسوخ ہیں. زمین پر آپ جا کر کے کسی بھی حنفی سے بات کریں، وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا جو دعویٰ یہ صاحب آ کر کے یہاں کر رہے تھے کہ رفع الیدین کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ترک کر دیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفع الیدین کی حدیثیں وہ منسوخ ہے، یہ بات وہ کرتے ہیں. لیکن کیونکہ اپنے اس موقف کو یہاں پہ آ کر کے ثابت نہیں کر سکتے ہیں نا، تو صرف یہ مناظرے کی سطح پر ہی یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا ہے. یہ موقف زمینی سطح کا نہیں ہے، یہ صرف مناظرے کی دنیا کا. وہ جو آپ نے کہا نا کہ عیدین سے متعلق، یہ بندہ خود عیدین پہ نہیں فٹ ہونے دے گا، جو ہے نا کہ ایک بار کیے دوبارہ نہیں کیے. بھائی دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر زوائد میں کیا یہ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں حنفی لوگ؟ شیخ نہیں کرتے، ان کا کیا موقف ہے؟ کرتے ہیں نا تکبیر زوائد میں. تو اگر اس کو ہم کہیں عام ہے تو فٹ کرو پہ. ابھی نماز وتر بھی سب نماز کے لیے عام کر رہا تھا، ابھی عید کے لیے اس کو کر رہے تھے، اور عید کے لیے جو ہے یہ جو ہے وتر کے لیے نہیں ہے، یہ جنازے کے لیے نہیں ہے. ارے بھائی کس کو نکالو گے آپ اس کو؟ تو جب عام ہے تو عام، جب کوئی وضاحت نہیں، جب آپ کہتے ہو کہ یہ جنازے پہ اس پہ نہیں چل سکتا، جنازے پہ نہیں چل سکتا، عید والی نماز پہ نہیں چل سکتا، وتر پہ نہیں چل سکتا، تو فرض نماز میں کیسے چل جائے گا بھیا؟ ہمارے پاس جب خاص دلیل ہے، یہ لوگ اسی بنیاد پہ کہتے ہیں نا، کہتے عیدین میں الگ سے دلیل موجود ہے، وتر میں الگ سے دلیل موجود ہے، حالانکہ وہ ثابت بھی نہیں ہے. جنازے کا الگ طریقہ موجود ہے. تو ایسے بھی فرض نماز کے بارے میں رکوع کی وضاحت اتنی بڑی صراحت موجود ہے صحیح بخاری میں، اس کے برخلاف ان کی جھولی میں کچھ نہیں ہے. اس پہ جرح و تعدیل کی بحث بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ بحث بہت پیچیدہ ہے. ان کے پلے نہیں پڑے گا وہ بحث، اور بہت پیچیدہ، پوری رات چلی جائے گی. اس لیے ہم اس طرف نہیں جائیں گے. پہلے اس میں اس کا اگر کوئی ایسا طریق بندہ لے آئے، اس متن کا کوئی ایسا طریق کوئی لے آئے جس میں رکوع کا ذکر ہے، پھر ہم سند پر بات کریں گے. ہماری نظر میں روایت ضعیف ہے، لیکن ہم اس پر بات نہیں کریں گے. اگر آپ اس روایت میں لفظ رکوع لے آئیں گے، پھر ہم سند پر آ جائیں گے بات کرنے کے لیے.
تو اس گفتگو کا فائنل نتیجہ یہ نکلا جو اس مسئلے میں ترک رفع دین کے حنفیوں کی جو سب سے بڑی اور بنیادی دلیل تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، اس کی سند پر بحث تو بات کی بات ہے صحیح ہے ضعیف ہے، لیکن جو اس حدیث کا جو متن ہے وہ ہی ان کے سپورٹ میں نہیں کھڑا حنفیوں کے، کہ اس روایت سے رکوع کا رفع دین جو ہے وہ اس کا ترک ثابت ہوتا ہو، یہ متن ہی ان کے سپورٹ میں نہیں ہے۔ جیسا کہ دیکھیں وطر میں یہ لوگ رفع دین کرتے ہیں، عید میں رفع دین کرتے ہیں، جب ان سے اگر کہا جائے کہ اس حدیث میں تو صرف ایک ہی بار رفع دین کا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں نا، وہاں پہ شیخ سرفراز فیضی نے بھی کہا کہ یہ لوگ اس کے بارے میں نہیں کہتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے، تو بھائی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ رکوع کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر تم مانتے ہو، شیخ کفایت نے واضح کیا، اگر تم مانتے ہو یہ رکوع کے بارے میں تو رکوع کے الفاظ دکھا دو، بلکہ تمہارا جو رفع دین ہے یہ وطر والا، عید والا، یہ تو حدیث سے ثابت بھی نہیں، ہمارا تو ایک دم صحیح اور صریح حدیث سے ثابت ہے رکوع والا رفع دین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے تھے، یہ صحیح اور صریح حدیث سے ثابت ہے۔ تم اس کو منسوخ کر رہے ہو، اس کو غیر ثابت کر رہے ہو ایک ایسی روایت میں، ایسی روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ رکوع کا رفع دین نہیں کیا۔